السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے بیماریوں، تکالیف، پریشانیوں، مصیبتوں اور اس طرح کی کئی مشکلات کے متعلق دعائیں اور دم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کی اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، میں تو سنتا ہی رہتا ہوں کئی مرتبہ فون پہ بھی اور یہاں پہ بھی، کہ کئی دوست احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ بے چینی رہتی ہے، رات کو سو کے اٹھو، کسی وقت بھی آنکھ کھل جائے یا صبح اٹھو تو ایسے رہتا ہے کہ دل بے قرار رہتا ہے، بے چینی سے رہتی ہے، کوئی سمجھ نہیں لگتا کس وجہ سے رہتا ہے، غمگین رہتا ہوں۔ اسی طرح مائیں بہنوں کا بھی، تو اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہترین طریقہ بتایا ہے بے چینی اور غم کو دور کرنے کا، مختصر سی دعا ہے اور جامع دعا ہے، آپ کو ماشاءاللہ پہلے بھی آتی ہوگی، صرف اور صرف یہ سمجھ لیں کہ میرا اپنا سبق بیان کرنے کے لیے اور اس دعا کو دوبارہ ایک مرتبہ یاد دہانی کرانے کے لیے آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5574 5574، کہ یہ جو دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ بے چینی اور غموں کو دور کرنے کے لیے دعا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، جس طرح میں نے کہا کہ دعا تو مختصر ہے لیکن جامع دعا ہے، کہ اللہم رحمتک ارجو، کہ اے اللہ میں صرف اور صرف آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور آپ کی رحمت سے ہی امید رکھتا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ پلک جھپکنے کے لیے بھی جو بیچ میں وقت ہوتا ہے جب ہماری آنکھیں پلک جھپکتی ہے، یہ جب تو یہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت ہوتا ہے، تو اس دعا میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ اللہ کے جو پلک جھپکتی ہے اس میں جو وقت لگتا ہے، اتنے کے لیے بھی آپ مجھے میرے اپنے نفس کے سپرد نہ کر دینا، مجھے اپنی ذات کے سپرد رکھنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے تمام معاملات اپنی رحمت سے ٹھیک فرما دے، تمام معاملات کو درست فرما دے۔ لا الہ الا انت، آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ سارا کچھ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس دعا کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا یہ ایک بہت ہی جامع کلمات ہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ تو کوشش کریں، ضروری نہیں کہ صرف وہی شخص پڑھے کہ جو بے چین ہے یا غموں میں ڈوبا پڑا، وہ بھی پڑھے جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ان تمام بیماریوں سے، تکالیف سے یا پریشانیوں سے وہ بچا رہے گا، کیونکہ وہ اپنے اوپر کوئی مصیبت آنے سے پہلے ہی پڑھ چکا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اکثر والدین جو ہیں وہ گھروں میں ABC تو بچوں کو سکھا دیتے ہیں، 1 2 3 تو سکھا دیتے ہیں، اور جب کوئی دعوت ہوتی ہے، کوئی ریلیٹیوز وغیرہ آتے ہیں تو بہت خوشی سے کہتے ہیں کہ بچے کو سنو ABC آتی ہے، 1 2 3 آتی ہے، ابھی کتنا کو بچہ ہے،
لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کسی کے سامنے اس طرح ظاہر بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے کرے کہ وہ بچہ دعا سکھائے، دعا سنائے، کلمہ سنائے۔ تو میں تو اکثر جب اس طرح اپنے ریلیٹیوز میں جاتا ہوں یا دعوت وغیرہ پہ، یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو میں ان کو بلا کے میں ان سے ABC وغیرہ نہیں سنتا، یہ تو ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہے، بچہ اور چھوٹا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یاد ہو جاتی ہے۔ تو میں ان سے جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، سیڑھیاں چڑھنے کی، سیڑھیاں اترنے کی، باتھ روم میں داخل ہونے کی، باتھ روم سے نکلنے کی، یا خاص طور پہ کلمہ، یہ اس طرح کی میں چیزیں سنتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی کام آنی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے مشکلات کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس راستے پر چلیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور اس دعا کو میں دوبارہ مرتبہ دہرا رہا ہوں، اس دعا کو آپ یاد بھی کر لیں، اور اگر کسی نے کوئی میری اس دعا کی ریکارڈنگ کرنی ہے وہ بھی کر لیں یاد کرنے کے لیے، نہیں تو آن لائن جو ہے وہ الحمدللہ یہ چل رہا ہے، ادھر سے بھی آپ دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کہ کچھ دن تک جو دعائیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں، اس کو میں ریٹن بھی کسی نہ کسی چیز پر لازمی آپ کو کر کے دوں گا۔ وہ ٹائپنگ چل رہی ہے الحمدللہ، اس کی ایڈیٹنگ چل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ چند دنوں تک اس کی بھی ایک میں سمجھ لیں کہ ایک فائل یا ایک کاپی تیار کر کے میں لے آؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی میں اس ڈیسک میں یا اس کے اوپر ہی رکھ دوں گا، تو جس نے لے کے جانی ہوگی وہ لے جائے۔ میں ایک دفعہ دعا دہرا دیتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ مختصر سی دعا ہے، آپ نے بھی ماشاءاللہ ساتھ دہرا لیا، امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی یاد ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام مشکلات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔